السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عوام کسی کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب یہ وزیر اعظم بنتا ہے تو عوام کو پتا ہے کہ یہ کتنا ظالم بن جاتا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خیرپور جلسے میں گھن گرج، کہا کل کے عدالتی فیصلے کے بعد اب ملک میں دو جماعتیں مقابلہ کر رہی ہیں۔ مزید کہا کہ ایک تیر اور دوسرا وہ شیر جو عوام کا خون چوستے ہیں مل کر شیر کا شکار کریں گے۔ لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں، گھر میں گھس کر ماروں گا۔ لاہور کے پرانے سیاستدان آج تک پرانی سیاست کر رہے ہیں، ان کا منشور نفرت، تقسیم اور اپنے آپ کو جیل جانے سے بچانا ہے۔ بلاول بھٹو نے الیکشن میں کامیابی پر تنخواہیں ڈبل کرنے اور 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ بنتا ہے تو کتنا ظالم ہوتا ہے۔ کل کا عدالت کا فیصلہ کے بعد اب الیکشن میں صرف دو جماعتیں ہیں، ایک آپ کا تیر ہے، دوسرا وہ شیر جو عوام کا خون چوستے ہیں۔ ہم مل کے اس شیر کا شکار کریں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان کی پرانے سیاست، ان کی نفرت کی سیاست کو دفن کر کے عوام کی ترقی کا سیاست کریں گے۔ ان کو اگر حکومت ملا تو وہ اپنے آپ کو جیل سے بچائیں گے، اگر حکومت ملا تو میں آپ کو اس مہنگائی سے، اس غربت سے اور اس بے روزگاری سے بچاؤں گا۔ آپ کی تنخواہ ہم اس کو ڈبل کر کے دکھائیں گے، آپ کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں گے۔ عوام فیصلہ کرے گی کہ تیر نے شیر کا شکار کیا یا نہیں۔ مصدق مالک کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ باقی سیاسی جماعتوں کا نون لیگ سے موازنہ کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی تنقید نون لیگ پر نہیں، ان کے اپنے اوپر ہے۔ جنہوں نے قانون کو بے پناہ پامال کیا ان کے ساتھ جزا اور سزا ہونی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے دوست رہے ہیں، ان کی باتوں پہ تبصرہ مناسب نہیں، مگر جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل غلط کی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ تو اس تمام بات کا تمام زندگی حصہ رہے ہیں جس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں، تو یہ تنقید ان کے اپنے اوپر ہے۔ میں نے عدالتی فیصلہ نہیں پڑھا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، میں آج بھی وہی کہوں گا کہ صرف وہ لوگ جو کسی کرائم میں ملوث ہیں، وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے، وہ لوگ جنہوں نے ملک میں میوٹنی کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ جنہوں نے قانون کا بے انتہا پامال کیا، کرمنل پامال کیا، ان کے ساتھ جزا اور سزا ہونی چاہیے۔ میں عدالت کا فیصلہ اگر پڑھوں تو اس پہ تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں سیاست کرے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اور نیا ویژن جو میاں نواز شریف صاحب لے کر آ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور کامیاب۔ ہم نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچائی، ہم سے اکثریت چھینی گئی تھی، واپس لے لی۔ خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں کارکنان سے خطاب، کہا عدم اعتماد نہ لاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، 500 روپے کی روٹی 1000 کا ڈالر ہو چکا ہوتا۔ ہمیں پتا تھا بانی پی جے کا گند سر پر اٹھائیں گے تو لوگ ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ ہم سے چھینی گئی تھی، ہم نے اکثریت بنائی، اگر نو کانفیڈنس نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، سری لنکا بن جاتا، 500 روپے کی روٹی اور 1000 روپے کا ڈالر ہوتا۔ ہمیں پتا تھا کہ اس کا گند اس کا جو چھاپا ہے گند کا اپنے سر پہ اٹھائیں گے تو لوگ سوال کریں گے۔ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے، لوگوں کو بھوک اور غربت اور بے روزگاری کا سامنا ہے، سرکار کے پاس تنخواہ دینے کے، پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان حالاتوں میں الیکشن لڑنا اور اگر جیت جائیں تو حکومت بنانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کسی کے پاؤں پکڑ کر نہیں، عوام کا ہاتھ پکڑ کر انتخاب جیتوں گا۔ سابق وفاقی وزیر چودھری نثار کا واہ کینٹ میں جلسے سے خطاب، کہا ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، اقتدار کی خاطر کسی کے دروازے پر نہیں گیا۔ کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے آج شکست کے خوف سے بغل گیر ہیں۔ میں ان میں سے کسی پارٹی کی دم پکڑ کے ایم این اے بنوں یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایم این اے بنوں، عزت تو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وسیلہ آپ لوگ بنتے ہیں، غریب لوگ بنتے ہیں، اور میری مثال یہ ہے
کہ غریب آدمی جب آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ نہیں چھوڑتا جب تک آپ نہ چھوڑوائیں. اپنے مزاج کا آدمی ہوں, اپنی مزاج کی سیاست کرتا ہوں, ملک و قوم کی سیاست کرتا ہوں, صلح صفائی کی سیاست کرتا ہوں. کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ تو انتہائی حقیر آدمی ہے, مگر جو گالیاں سنتا ہے وہ باپ دادا کی اور پھر اسی کو ٹکٹ دے دیتا ہے, وہ کس قسم کا بندہ ہے؟ میں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا. میں نے نہ کسی کو زندگی بھر گالی دی ہے, نہ سیاست میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. میرا 40 سالہ ریکارڈ دیکھنے میں نے ایک معیار سے گری بات کبھی نہیں کی. پی ٹی آئی جھوٹ کا پلندہ تھا جو عدالت میں عیاں ہو گیا. میری رکنیت معطلی کا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. اکبر ایس بابر کی بول کے پروگرام اب بات ہوگی میں بات چیت. کہا میرے بارے میں شروع میں کہا گیا یہ ممبر نہیں ہے, پھر کہا گیا کہ بانی ممبر ہے. جھوٹ کا تھا جو ایکسپوز ہو گیا جب معزز چیف جسٹس صاحب بار بار 2 دن کے دوران کئی بار انہوں نے کہا جی کہ یہ اکبر ایس بابر کے اگر آپ ممبرشپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کینسل کی ہے یا ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا تو کچھ تو پیش کریں. پی ٹی آئی کی طرف سے ایک صفحہ بھی نہیں پیش کیا گیا جس میں اشارتاً یہ بھی ملتا کہ مجھے میری ممبرشپ کینسل کی گئی یا مجھے شو کاز نوٹس دیا گیا. انہوں نے شروع میں کہا کہ جی یہ ممبر نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں جی فاؤنڈنگ ممبر ہے لیکن ممبر نہیں ہے. یہ میرا بلے سے کوئی شکایت نہیں ہے. بلا اگست 2002 میں لے کے آیا تھا پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کمیشن سے, وہ دستاویز بھی ہم نے جمع کرائی. اور بلہ پلے نہ رہا. تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں آ گئے. انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے. بیرسٹر گوہر علی اور مشتاق غنی کو چینک, ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر ایوب کو لیپ ٹاپ, اسد قیصر کو ویل چیئر, شوکت یوسف زئی کو راکٹ, زین قریشی کو جوتا, مہربانوں کو چمٹا, شاندانہ گلزار کو پیالہ, شعیب شاہین کو فاختہ کا نشان دیا گیا ہے. لطیف کھوسا کو انگریزی حرف کے کا نشان الاٹ. حلیم عادل شیخ کو ٹیبل ٹینس کی بال, علیم عادل کو ریکٹ کا نشان ملا. عالمگیر خان کو بینگن کا انتخابی نشان دیا گیا. عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار NA71 سے جھولے کے نشان پر میدان میں اتریں گی. چھن گیا بلے کا نشان, کھلاڑی آزاد حیثیت سے سجائیں گے انتخابی میدان. کھلاڑیوں کو بلہ تو نہ ملا مگر دیگر نشان الاٹ کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے لمبی فہرست جاری کر دی. بیرسٹر گوہر علی اور مشتاق غنی کو چینک کا انتخابی نشان مل گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر ایوب کو لیپ ٹاپ, اسد قیصر کو ویل چیئر, شوکت یوسف زئی کو راکٹ کا نشان الاٹ, زین قریشی کو جوتا, مہربانوں کو چمٹا, شاندانہ گلزار کو پیالہ, شعیب شاہین کو فاختہ کا نشان دیا گیا. لطیف کھوسا کو انگریزی حرف کے کا نشان ملا ہے. حلیم عادل شیخ ٹیبل ٹینس کی بال, حلیم عادل کو ریکٹ, خرم شیر زمان کو ڈھول کا انتخابی نشان ملا. اللہ نے نوسر باز سے ہماری جان چھڑا دی. نواز دور میں ہنستا بستا ملک تھا, پھر ایک شخص نے تباہی مچا دی. خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا نواز شریف 8 فروری کو پھر اقتدار میں آئے گا اور ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا. یہ نوسر باز سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان ان لوگوں سے چھڑا دی ہے. ان لوگوں سے اس ملک کو نجات مل گئی ہے. ایک ہنستا بستا پاکستان تھا میاں نواز شریف کی قیادت میں. ایسے شخص کے ہاتھ حکومت جو ہے دے دی گئی جس نے 4 سال 4.5 سال اس ملک کو سوائے دکھ, مہنگائی, بے روزگاری اور قحط کے اور کوئی چیز نہیں دی. انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف 8 فروری کو دوبارہ برسر اقتدار آئے گا اور پاکستان کی خوشحالی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. ہم نے عزت آبرو کے ساتھ جیلیں بھی کاٹی, مقدمات کا سامنا کیا. ہماری بھی خواتین کا, گھریلو خواتین کے اوپر انہوں نے مقدمے بنائے. ان کو تو اس وقت کوئی شرم حیا نہ آئی. اگر یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی ماؤں کا اور اپنی بہنوں کا جو ہے احترام جو ہے اس کو مٹی میں رول رہے ہیں, ان کو چونکوں میں کھڑا کر کے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کی تربیت کا قصور. کوئی معاہدہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی رہنما جھوٹ بول رہے ہیں. تحریک انصاف یو ٹرن لینے والی جماعت ہے. پی ٹی آئی نظریاتی کے رہنما اختر اقبال ڈار کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بات چیت. بولے پی ٹی آئی والے اسی کو ڈستے ہیں جو ان سے تعاون کرتا ہے. جلد قانونی ماہرین سے معاملے پر مشاورت کریں گے. جو بات کر رہے ہیں مروت صاحب, ان سے پوچھے کہ معاہدہ کہاں ہوا تھا اور اس کے وٹنس کون تھے, یہ کون اس کے ذمہ داران تھے, اور اس میں کہاں بیٹھ کے یہ معاہدہ ہوا تھا, ان کے گواہان کون ہیں, وہ بتائیں ان کو. پوچھیں 30 دسمبر کو ہمارا معاہدہ ہوا تھا جی. 30 دسمبر کے بعد ہم نے 10/11 کو ہم اپنی ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں, تو ان کے پاس ان کو ہوش نہیں آیا کہ میں اپنی ٹکٹ ایشو کر رہا ہوں. ان کو ہوش آیا
13 کو آیا کہ میری اپنی پارٹی ہے, میں یہ جو جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اپنے وعدوں سے مکر جانے والے لوگ ہیں, اور یہ ان کا لیڈر بھی ایسا ہے, یہ لوگ بھی ایسے ہیں, یہ یو ٹرن لینے والے لوگ ہیں, یہ موشن کش ہیں, سان فراہ موش ہیں, جو چیز دیکھ لیں ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ جو بندہ ان کے اوپر احسان کرتا ہے, ان سے تعاون کرتا ہے, یہ اسی کو ڈستے ہیں. ہم مشکل کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے, سیٹ ہم نے عوام سے مانگنی ہے, کسی اور سے نہیں. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی ملتان میں گفتگو. کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم الیکشن صرف ایڈجسٹ سیٹوں پر لڑ رہے ہیں, عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. ہم جہاں ہاتھ ڈالیں گے مشکل کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے, کیونکہ مشکل کام جو ابھی تک نہیں ہوا اس کو کریں گے تو زیادہ فائدے. ہم یہ سیٹ کسی سے مانگی تانگی نہیں ہے, ہم نے عوام سے مانگنی ہے. ایڈجسٹمنٹ میں الیکشن یہاں پہ لڑ رہے ہیں, وہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے عوام کا مہنگائی ہے. اگر ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہوگا, ہم ناکام ہوں گے. 2018 میں ہم ایک جذبے کے ساتھ آئے تھے, پی ٹی آئی جماعت جو ہے اس میں ہم نے بڑی محنت کی تھی, کیونکہ وہ ایک نئی جماعت تھی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آئی تھی. پی ٹی آئی اپنے موقف سے ہل گئی ہے, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر موقف میرا اور میرے دوستوں کا وہی ہے جو 2018 میں تھا. پی پی کے امیدوار کو آزاد امیدواروں کے نشانات الاٹ کرنے کا انکشاف ہوا ہے. انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ پر تحفظات ہونے پر پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. پی پی کے رہنما پی پی 163 پنجاب سے امیدوار ہیں. محمد فیاض نے 12 جنوری کو اپنا پارٹی ٹکٹ ریٹرننگ افسر کو جمع کرایا. محمد فیاض کو تیر کے بجائے آزاد امیدوار کا کیٹل کا نشان الاٹ کیا گیا. خط میں خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کمزور کرنے کی دانستہ کوشش ہو سکتی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کے گھر چھاپے پر اسلام آباد پولیس کے 5 افسران کو معطل کر دیا گیا. اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر کے گھر چھاپے کی تحقیقات میں پیش رفت. ایس ایچ او مارگلہ سمیت 5 پولیس افسران معطل. اسلام آباد پولیس نے خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلا دیا. ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر کے گھر مقامی پولیس کے چھاپے کی تحقیقات جاری ہیں. مخبر کی اطلاع پر 13 جنوری کو مقامی پولیس اشتہاری ملزم کی تلاش میں سیکٹر F7 پہنچی. جب پتہ چلا کہ گھر بیرسٹر گوہر علی خان کا ہے تو پولیس ٹیم فوراً واپس آ گئی. گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی خان نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کو طلب کر کے معاملے کی تحقیق کا حکم جاری کیا تھا. پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے سے متعلق فیصلوں پر درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، نائب چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنما انتخابات لڑیں گے یا نہیں، فیصلہ کل ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے سے متعلق ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی. پرویز الہی، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، حماد اثر اور سنم جاوید سمیت پی ٹی آئی کے امیدواروں کی اپیلوں پر فیصلے محفوظ کر لیے. بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی. واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی نے NA 122 اور NA 89 سے کاغذات مسترد کرنے سے متعلق ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ شیر افضل کی موجودگی کی باوجود جلسہ تو بڑھ گیا. ماضی میں کراچی ہے. قومی اسمبلی کی 14 نشستیں جیتنے والی پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا انتہائی مایوس کن آغاز ہوا. لاکھوں کے دعوے دار چند 100 بھی اکٹھے نہ کر سکے. روپوش مقامی قیادت کارکنوں کو گھروں سے نکالنے میں ناکام رہی. پی ٹی آئی کی مقامی رہنماؤں کی عدم موجودگی کے باعث چند 100 افراد بھی جمع نہ ہو سکے، جو کہ شدید مایوسی کا شکار رہے. شیر افضل مروت تقریر میں بلانے والوں کے غائب ہونے کا گلہ کرتے رہے. 9 مئی کے بعد سے روپوش خرم شیر زمان جلسے میں جھلک دکھا کر غائب ہو گئے. سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم مایوس کن ہے. کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے. کراچی میں پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ شیر افضل کی موجودگی کے باوجود جلسہ تو بڑھ گیا. ماضی میں کراچی سے قومی اسمبلی کی 14 نشستیں جیتنے والی پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا انتہائی مایوس کن آغاز رہا. لاکھوں کے دعوے دار چند 100 بھی اکٹھے نہ کر سکے. روپوش مقامی قیادت کارکنان کو گھروں سے نکالنے میں ناکام رہی. پی ٹی آئی کی مقامی عدم موجودگی کے باعث چند 100 بھی جمع ہونے والے بھی شدید مایوسی کا شکار رہے. شیر افضل مروت تقریر میں بلانے والوں کے غائب ہونے کا گلہ کرتے رہے. 9 مئی کے بعد سے روپوش خرم شیر زمان جلسے میں جھلک دکھا کر غائب ہو گئے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا مایوس کن آغاز دیکھ کر لگتا ہے کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا.
دانیال عزیز پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے جو نہیں ملا۔ 2018 میں انہیں نون لیگ کا ٹکٹ دلایا۔ احسن اقبال کا شکرگڑھ میں تقریب سے خطاب، کہا دانیال عزیز کے لیے 20 منٹ تک نواز شریف کے سامنے تقریر کی۔ دانیال عزیز نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارے یہ صاحب اس کے وکیل صفائی بن گئے اور پوری مہنگائی کا ملبہ مسلم لیگ نون پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میرا تو نام لیا لیکن دراصل مسلم لیگ نون کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ پھر پی ٹی آئی نے گھاس نہیں ڈالی۔ جب پی ٹی آئی نے ٹھینگا کرا دیا تو آخری دن پھر مسلم لیگ نون میں درخواست لے کر آ گئے۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کی درخواست نہیں دی تھی، آخری دن انٹرویو کے لیے پیش ہوئے، اس لیے کہ بھائی صاحب کا دل یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لوں، کیونکہ اندر سے خوف تھا۔ خبر دیں گے آپ کو بنو سے، جہاں جماعت اسلامی کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حاجی اختر علی شاہ کے قافلے پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں حاجی اختر علی شاہ محفوظ رہے۔ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے قافلے پر فائرنگ نارنج کے قریب ہوئی ہے، جس میں قافلے میں شامل ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ہم انتخابات کو بھی عبادت سمجھ کر لڑتے ہیں، امریکی ایجنٹوں سے لڑتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں جماعت اسلامی غزہ ملین مارچ سے خطاب، کہا انتخاب کی وجہ سے فلسطین کے مسئلے کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ تمام بڑی جماعتیں انتخابات میں مصروف ہو گئیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے اعلان کیا کہ انتخابات بھی لڑیں گے، فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے، انتخابات میں بھی ہم فلسطینیوں کو نہیں بھولے۔ کے پاس پوری دنیا کی دولت اکٹھی ہے، یہ نظام مسمار ہو رہا ہے، عالمی اسلامی نظام آپ کا استقبال کر رہا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس انتخاب میں بھی فلسطین کو نہیں بھولیں گے، اور انشاءاللہ لوگ تو اپنی مہم چلائیں گے، زندہ باد مرد آباد کہیں گے۔ ہم کارنر میٹنگ کوئی ایسی نہیں ہوگی جس میں اہل غزہ کو بھلائیں، اپنے بچوں کو بھلا دیں، اپنے شہیدوں کو بھلا دیں، اپنے مزاحمت کاروں کو بھلا دیں۔ ہر جگہ بات کریں گے، اپنے حصے کا دیا جلائیں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصی ضرور آزاد ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 100 دن گزر گئے، شہادتوں کی تعداد 24,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 125 فلسطینی شہید اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی جانب سے 82 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ غزہ جنگ بندی کو 100 روز مکمل ہو گئے، اسرائیلی جارحیت نہ رکی، مزید 135 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق رفح کراسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی حملے میں بھی 2 سالہ بچی سمیت 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں الاقصی اسپتال کے قریب دھماکوں اور شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ الاقصی اسپتال میں ایندھن ختم ہو گیا، غزہ میں صرف 6 ایمبولینسز قابل استعمال رہ گئیں۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز بھی ایک بار پھر معطل کر دی گئی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، جنہیں شہر میں اسرائیلی بلڈوزرز داخل ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی افواج اور شدت پسند یہودی آبادکاروں کے ہاتھوں شہید فلسطینیوں کی تعداد 340 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 3,949 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یو این آفس فار دی کوارڈینیشن آف ہیومینٹیرین افیئرز کے سربراہ نے اسرائیلی حملوں اور جبری بے دخلیوں کے نتیجے میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے المساوی پناہ گزین کیمپ میں خیموں، غذا، پانی اور ادویات کی فراہمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے گھر فلسطینیوں کو اس وقت انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJI نے بھی غزہ جنگ کے 100ویں دن میں داخل ہونے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے صحافیوں کا قتل عام روکنے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ CPJI کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کے آغاز سے 1 جنوری تک غزہ میں اسرائیلی افواج کی جانب سے 82 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو شہید کیا گیا ہے، جس میں 75 فلسطینی، 4 اسرائیلی اور 3 لبنانی صحافی شامل تھے۔ پشاور کے شیریں شاہ اسپتال میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اندر پھنسے 3 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، بلڈنگ میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں آصف شہزاد سے جو کہ متاثرہ بلڈنگ کے سامنے موجود ہے۔ آصف، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟
ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اسپتال کے سامنے جہاں پر 8 منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس پر ریسکیو 1122 نے جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی۔ 8 منزلہ عمارت تھی، اس میں سٹاف اور ڈاکٹر سمیت جو مریض تھے وہ بھی یہاں پر پھنسے ہوئے تھے۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ آگ کس درجے کی تھی اور اس پر کس حد تک قابو پایا گیا ہے۔ جی کتنے لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے، کیا صورتحال تھی؟ جی یہ تقریباً 5:13 سے 5:15 کے درمیان جو ہے وہ آگ بھڑکی تھی۔ تک آگ پر تقریباً 90% قابو پا لیا گیا ہے۔ جو دھواں تھا اس کو اسموک ایجیکٹر کے ذریعے نکال لیا گیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ دیر میں انشاءاللہ یہ جتنی بھی بلڈنگ ہے اس کو کلیئر کر لیا جائے گا۔ جو مریض تھے ان کو دیگر اسپتالوں میں شفٹ کیا گیا، کو جو ہے ابھی کلیئر کیا جا رہا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ٹھیک ہے آصف، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نامعلوم گولی نے 6 سالہ بچی کی جان لے لی۔ ٹک ٹاک کے شوق نے ایک اور نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بلدیہ ٹاؤن اتحاد ٹاؤن سے ایک شخص کی لاش ملی۔ کراچی میں جرائم کا جن بے قابو۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10 ہریانہ کالونی میں گھر کے اندر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی نے 6 سالہ اقصیٰ کی جان لے لی۔ دوسری جانب سپر ہائی وے کچرا کنڈی سے لاش ملنے کا معمہ حل ہو گیا۔ سچل پولیس نے 2 کم عمر ٹک ٹاکر گرفتار کر لیے۔ انکشاف کیا کہ مقتول ارمان انور اپنے دوست سمیر کے گھر پر موجود تھا۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے سمیر نے پستول ارمان کی جانب کی تو اچانک گولی چل گئی۔ گھبرا کر لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی تھی، ویڈیو ڈیلیٹ اور اکاؤنٹ بند کر دیا۔ ادھر بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں خالی پلاٹ سے ایک شخص لیاقت کی لاش ملی۔ دوسری جانب شارع فیصل نرسری کے قریب زیر تعمیر عمارت کی چھت سے گر کر ایک مزدور جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ کراچی میں مبینہ طور پر خواتین کی بڑی چوری۔ خواتین کا گروپ خاتون وکیل کے گھر سے 1.5 کروڑ کا سونا اور 4 لاکھ نقدی لے اڑا۔ واقعہ گزشتہ روز ایڈمن سوسائٹی میں ایڈوکیٹ سعدیہ کے گھر پر پیش آیا۔ واقعے کا مقدمہ ٹیپو سلطان تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ادھر اورنگی ٹاؤن اتحاد کالونی میں قتل معمہ بن گیا۔ گزشتہ رات فائرنگ سے ماں یاسمین جاں بحق اور بیٹا اسد زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق مقتول کے زخمی بیٹے کے بیان میں تضاد ہے۔ تفصیلات خرم گلزار کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں مبینہ ڈکیتی کی واردات میں ماں جان سے گئی، بیٹا زخمی ہوا۔ فائرنگ کا واقعہ اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار تھانے کے چند قدم کے فاصلے پر واقع مکان میں پیش آیا۔ زخمی زیر تربیت اہلکار اسد نے دعویٰ کیا کہ رات 4 بجے کے قریب نامعلوم مسلح شخص گھر میں داخل ہوا اور مزاحمت کرنے پر اس نے گولی چلائی، جو میرے ہاتھ میں سوراخ کرتے ہوئے ماں کے چہرے پر جا لگی۔ اتنے میں ڈاکو گھبرا کر فرار ہو گیا۔ جب میں نے گیٹ کھولا تو میرے فرنٹ پہ ایک بندہ تھا، اس کے ہاتھ میں ویپن، اس نے مجھے کہا کہ پیچھے ہٹ۔ میں فوراً اس کے ویپن کی طرف حملہ کیا، اس سے میری ہاتھ بائی، اس نے فائر کیا، میرے ہاتھ سے گولی نکلتے ہوئے والدہ کو لگی۔ ایس ڈی پی او پاکستان بازار محمد ندیم اور ایس ایچ او نفیس الرحمان نے تفتیشی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ مشکوک ہے، گھر سے ایک خول اور پستول تحویل میں لیا ہے۔ تو ان کی والدہ جو ہے فوت ہو گئی ہیں، تو ڈکیتی مزاحمت میں لگ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ذاتیات بھی ہو۔ چاہے وہ کوئی خول ملا ہے اور ایک پسٹل ملا ہے، تو اس کو جو ہے سیل وغیرہ کیا ہے فیصلے کے لیے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ گھر میں ڈکیتی کے کوئی شواہد نہیں ملے، ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور افسوسناک خبر ہے فیصل آباد سے، جہاں ایک اور ہوا کی بیٹی تیزاب گردی کا شکار ہو گئی۔ نامعلوم افراد شادی شدہ خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ تیزاب سے عظما کا 30% جسم جھلس گیا۔ متاثرہ خاتون شاپنگ کر کے گھر جا رہی تھی کہ نامعلوم افراد تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ عظما کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سی پی او کا نوٹس، تیزاب پھینکنے والے افراد کی فوری تلاش اور گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ٹھٹھا کے ساحلی علاقے کیٹی بندر میں رشتے کے تنازع پر ملہ برادری میں تصادم، اندھا دھند فائرنگ سے ایک شخص قتل، 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ملہ، اس کی بیوی امینہ ملہ اور بیٹی فہمیدہ شامل ہیں۔ مقتول احمد کی لاش اور زخمیوں کو پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ سول اسپتال مکلی منتقل کر دیا گیا، جہاں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ علاقے میں سخت خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ مسنگ پرسنز کے مسئلے میں کوئی سیاست ملوث نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان بھائی اور باپ صرف پاکستان کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ جمال ریسانی کا بلوچستان شہداء فورم کے احتجاجی دھرنے میں میڈیا سے خطاب، کہا کہ اپنے مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر مسنگ پرسنز کے ایشو میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں ہوتا، پھر میرے الیکشن کیمپین کو کیوں سبوتاژ کی جا رہی ہے؟ پورے پاکستان کو یہ دکھانے آئے ہیں کہ جدھر ایک مسنگ پرسنز کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہاں کچھ ایسے بھی فیملیز، کچھ ایسے بھی لوگ بستے ہیں جن کا تعلق
غریب طبقے سے ہے, جن کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہے, جن کا تعلق سویلین سے ہے, اور وہ بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. ہم پہلے بھی قربانی دے رہے ہیں, ہمیں قربانی سے دریغ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں, نہ ہی ہم کسی سے ڈرتے ہیں. میرے بھائی کو شہید کیا گیا 2011 میں. لوگ تو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں, بھائی 2018 میں آپ کی والد کو شہید کیا, آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا یہ ہمارا جمہوری حق نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ظلم ہے اس کی آواز, اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کورونا نے پھر اپنے وار شروع کر دیے ہیں. کراچی میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بیرون ملک سے آنے والے 6 مزید مسافروں میں کورونا کی تصدیق ہو گئی. مینگورہ کا رہائشی 50 سالہ اور 22 سالہ ریاض جدہ سے کراچی پہنچے تھے. تیسرا مسافر 22 سالہ شخص 4 سدہ پشاور کا رہائشی ہے جو ریاض سے کراچی آیا. میرپور ماتھیلو کا 27 سالہ مسافر بھی جدہ سے کراچی پہنچا. 40 سالہ رحیم یار خان اور 68 سالہ شخص جس کا تعلق جیکب آباد سے ہے ریاض سے کراچی آیا. محکمہ صحت سندھ کے مطابق متاثرہ مسافروں کو کووڈ-19 کے ممکنہ علامات کے پیش نظر ٹیسٹ کیا گیا. اب تک بیرون ملک سے کراچی آنے والے 15 مسافروں میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے. اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ پہلے کے بعد اگلے میچ میں بھی شاہین شکست کھا گئے. بولرز نے نیوزی لینڈ کو 194 رن تک محدود رکھا, تاہم بلے بازوں کی جلد بازی انہیں لے ڈوبی. ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا. کیوی اوپنرز نے پھر بولرز کی پٹائی کر دی. پینالت نے برق رفتار 74 رنز بنائے. ان کی اننگز میں 7 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے. ایک موقع پر میزبان ٹیم 200 سے زائد رنز بنانے کی پوزیشن میں آ گئی, تاہم بولرز نے پلٹ کر وار کیا. حارث رؤف نے 3 اور عباس آفریدی نے 2 وکٹیں لے کر کیوی ٹیم کو 194 رنز تک محدود رکھا. ہدف کے تعاقب میں پاکستان کو ابتدا سے ہی مشکلات کا سامنا رہا. 2 اوورز میں 10 رن بنے تو سائم ایوب اور محمد رضوان آؤٹ ہو چکے تھے. فخر زمان اور بابر اعظم نے ٹیم کو سنبھالا. فخر نے 5 بلند والا چھکوں اور 3 چوکوں کے ذریعے 50 رنز بنائے اور ٹیم کی پوزیشن مستحکم بنا دی. تاہم فخر کے آؤٹ ہوتے ہی وکٹوں کی پتجھڑ لگ گئی اور پوری ٹیم 173 رنز پر پویلین لوٹ گئی. بابر اعظم 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اور بول نیٹ ورک کا ملک میں انٹرپرینیورشپ کی ترقی کے لیے بڑا اقدام. بول نیٹ ورک اور PakLaunch.com کا اشتراک. انٹرپرینیورشپ یعنی نئے جدید کاروبار کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے کو پروڈکشن کا اعلان کر دیا گیا. پاک لانچ ایک ایسی کمیونٹی بیسڈ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پاکستان میں نئے کاروبار کے آئیڈیاز, اس کے ماحول کے فروغ کے لیے قابل مہندی اور باصلاحیت افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہا ہے. نئے کاروباری افراد کو ریئلٹی شو کے ذریعے بزنس پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا. تقریب سے خطاب میں چیئرمین بول نیٹ ورک اور CEO سمیر چشتی نے کہا کہ ایسا شو ان کا دیرینہ خواب تھا. پاک لانچ پر ریئلٹی شو سے نئے کاروباریوں کی مہارت میں مزید نکھار آئے گا. PakLaunch.com کے بانی علی فہد کا کہنا تھا کہ وہ 2030 تک پاکستان کے ٹیک ایکو سسٹم کو بھی دنیا کے 10 صف اول ممالک میں لانا چاہتے ہیں. لاہور میں جاری 2 روزہ تھنک فیسٹ کے آخری روز نوجوانوں کی بڑی تعداد فیسٹیول کا حصہ بن رہی ہے. فیسٹیول میں سیاسی اور ادبی شخصیات کے علاوہ مختلف امور کے ماہرین اظہار خیال کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے خرم ملک کچھ طلبہ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خرم, بتائے گا کیا کہنا ہے تھنک فیسٹ میں شریک ان طلبہ کا؟ جی بالکل, اس وقت الحمرہ ہال میں موجود ہیں اور تھنک فیسٹ کا آج دوسرا اور آخری روز جو ہے وہ چل رہا ہے اور اب چند سیشن جو ہے باقی رہ چکے ہیں. صبح سے ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو طلبات آئے, زندہ دلان لاہوری جو ہے بڑی تعداد میں, فیملیز بڑی تعداد میں, اور رات کا اس پہر تک شام کا وقت ہو چکا ہے اور اس وقت تک جہاں پر جو ہے وہ فیملیز جو ہیں وہ موجود ہیں اور مختلف لیکچر جو ہیں وہ چل رہے ہیں جس میں سیاسی, سماجی اور صحافی اور دیگر شعبے سے وابستہ افراد جو ہے وہ اپنے اپنے اظہار کا جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں. طلبات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں تھنک فیسٹ فیسٹیول ہونے چاہیے اور انہوں نے سیکھا کیا ہے. کس طرح ڈیموکریٹک آگے کیا کہتے ہیں پاکستان کا فیوچر ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اور بھی ملٹیپل ٹاپکس ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از ون آف دا ویری بیسٹ کیا کہتے ہیں انیشیٹیوز فرام دا گورنمنٹ, اور یہ اس کو اتنا لمیٹائز نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے. جی مجھے آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا اور آپ کس یونیورسٹی سے ہو, اور مجھے بتائیے گا ایکیڈیمکس کے یہاں پر بڑے جو ہیں وہ سیشن دیکھنے میں نظر آئے ہیں, تو کچھ سیکھنے کو ملا ہے, کچھ سیکھا ہے اور کسی سیاسی کا خطاب سن کے اس سے سوال بھی کیے کہ نہیں؟ ہاں جی, میں باہر سے آئی ہوں ادھر پڑھنے. سو فار سم ون دیٹس ہیڈ اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آن پالیٹکس, آئی فاؤنڈ اے لاٹ ٹو لرن ہیئر, اسپیشلی اباؤٹ پاکستانی پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ آئی ہیو گینڈ اے ریئل انسائٹ اباؤٹ دا ڈیموکریسی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ دے ڈو بہائنڈ دی سینس.
فوڈ کے سٹالز بھی لگے ہیں اور بک سٹالز بھی لگے ہیں. ہم نے سیشن لیا اور پھر اب ہم جائیں گے, کچھ کھائیں گے اور کچھ بکس لیں گے, پھر باقی سیشن لیں گے. ریفریشمنٹ تھوڑی سی ہونی چاہیے نا ساتھ ساتھ. بالکل, جو طلبات یہاں پر آئے ہیں یقیناً یہ سیشن کے بعد جو ہے وہ ریفریشمنٹ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, اور اب 2 سیشن جو ہے مزید رہ چکے ہیں اور 8:30 بجے جو ہے یہ آج اس سیشن کا اختتام پذیر ہوگا. 2 روزہ یہ فیسٹیول تھا جو لاہور میں لاہوری اور دیگر جو شعبے سے وابستہ افراد ہیں, دیگر علاقوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں, اور اس کے علاوہ غیر ملکی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے اپنے اظہار خیال بھی کیا ہے, اور یہاں پر طلبات کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس ہے اس کو بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جی, بالائی علاقے سردی کی لپیٹ میں ہیں. گلگت بلتستان میں شدید سردی سے جھیلیں, ندی نالے منجمد ہو گئے. منچلے نوجوان آئس اسکیٹنگ کرنے پہنچ گئے, خوب مزہ اور ہلا گلا کیا. میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے. ملک کے بالائی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں. گلگت بلتستان سمیت کئی علاقوں میں جھیلیں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا. سیاحوں کا پسندیدہ مقام عطا آباد جھیل موسموں کے ساتھ رنگ بدلتی جنت نظیر. خون جماتی سردی نے جھیل کا پانی بھی جما دیا. منچلے نوجوانوں نے موقع غنیمت جانا, آئس اسکیٹنگ کرنے پہنچ گئے. برف کی دبیر تہ پر انتہائی مہارت سے آئس اسکیٹنگ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. گلگت بلتستان میں برف باری کی پیش گوئی, سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان. دوسری جانب پنجاب, KP کے سمیت میدانی علاقوں میں دھند کا راج. اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں لوگوں سمیت مویشی, فصلیں, چرند پرند سب پریشان. ٹریفک کی روانی شدید متاثر. احتیاط سے گاڑی چلانے اور فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت. بورے والا اور اس کے مضافاتی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے. حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں بورے والا سے ہمارے نمائندے محمد جمیل بھٹی سے. جمیل, بتائے گا کیا صورتحال اس وقت بورے والا میں؟ جی بالکل, ملک کے دیگر شہروں کی طرح بورے والا شہر آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گیا, جس کی باعث شہریوں کو جو سفر میں اور ڈرائیوروں کو ڈرائیونگ میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس وقت بورے والا کی ایک قومی شاہراہ پر موجود ہوں. دھند کے باعث اس شاہراہ پر بھی جو ٹریفک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے. ٹریفک سست روی کا شکار ہے. اس حوالے سے جو ٹریفک پولیس ہے ان کی جانب سے شہریوں اور ڈرائیوروں کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اگر سفر کرنا ضروری ہے تو ٹریفک قوانین کی پابندی کو یقینی بنایا جائے. فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے دوران سفر, اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے درمیان جو فاصلہ وہ بھی مناسب رکھا جائے اور ایک قطار میں گاڑیوں کو لے کر چلا جائے تاکہ جو شہری اور ڈرائیور حضرات ہیں وہ حادثات سے بچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ دھند کے باعث جو سردی کی میں بھی خاصا جو ہے اضافہ ہو گیا اور شہریوں کو سردی کے باعث بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے. اگر محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کی جائے. جمیل, آپ کا بہت شکریہ. اور حیدرآباد میں ٹھنڈ نے یخنی کے کاروبار کو خوب چمکا دیا. مرغی کی یخنی کے ساتھ اب بکرے کے گوشت کی یخنی نے دھوم مچا دی ہے. اس کی خاصیت کیا ہے, دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عرفان آرائی کی اس رپورٹ میں. بکرے کی یخنی پئیں, وہ بھی انڈے کے ساتھ, صرف 60 روپے فی پیالہ. جی ہاں, اس مہنگائی کے دور میں یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے. لطیف آباد یونٹ 11 میں بکرے کے گوشت کی یخنی دستیاب ہے. 25-26 دن ہو گئے اس کو لگائے تھے. یہ 27 نومبر کو لگایا تھا میں نے. اب یہ خیال آ گیا کہ مرغی کا تو ہر جگہ بک رہا ہے, بکرے کا یہاں پہ سوپ کہیں بھی نہیں ہے پورے حیدرآباد کے اندر, تو یہ میں نے لگا دیا. انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کامیاب ہو گیا ہے. جگہ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں پورے حیدرآباد کے کونے کونے سے. بکرے کے گوشت کی یخنی تیار کرنے والے کاریگر نے مسالہ جات کے منفرد استعمال سے یخنی کا ایسا ذائقہ تیار کیا کہ پینے والے بار بار آتے ہیں. بھائی میں خود بھی پی کے جا رہا ہوں اور یہ گھر کے لیے بھی لے کر جا رہا ہوں, اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بکرے کی یخنی اور وہ بھی انڈر ڈال کے اور 60 روپے میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوگی. یہ ہمارا 11 نمبر اور یہ بھائی نے جو کوشش کی ہے اللہ ان کو بھی روزی دے. بہرحال بہت زبردست ذائقہ ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ. سرد موسم نے یخنی کی مانگ میں اضافہ کر دیا ہے. ایسے میں شہریوں کو دیسی مرغی کے ساتھ بکرے کی یخنی کی صورت میں 2 یخنیوں کی ویرائٹی مل گئی جو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ قوت بخش بھی ہے. کیمرمین عمران راجپوت کے ساتھ عرفان ارائی, حیدرآباد. اور ناظرین, کچھ لوگ مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں. عرفہ کریم انہی میں سے ایک تھیں. فخر پاکستان, مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم کی 12ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر کی رپورٹ.
कम उम्र IT माहिर अरफा करीम महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके IT की दुनिया में तहलका मचाया। अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बिल गेट्स ने जाती मेहमान बनाकर अमेरिका आने की दावत दी और माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा करवाया। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में 10 साल की उम्र में छोटा तैयार उड़ाया और कम उम्र तरीन पायलट का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। इन्हें कम उम्री में ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। इनके नाम पर लाहौर और कराची में IT पार्क्स बनाए गए हैं। अरफा करीम को 22 सितंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसके बायस वो चंद दोस्त कौमे में रहने के बाद 14 जनवरी 2012 को इस दुनिया से रुखसत हो गयी। अरफा करीम रंधावा एक फूल था जो मुरझा गया, मगर इसकी खुशबू आज भी दिलो दिमाग पर महक रही है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेन, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।